وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور خشکی اور تری میں انہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شاہکار قدرت سے تمام مخلوق کی تخلیق فرمائی اور اپنی تمام مخلوقات میں سے عزت و تکریم کا تاج انسان کے سر پہ سجایا۔ تکریم انسانیت کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور خشکی اور تری میں انہیں اٹھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم، عقل، قوت گویائی اور پاکیزہ صورت عطا فرمائی، جانوروں سے لے کر جہازوں تک سواریاں عطا فرمائی، دنیا و آخرت کو سنوارنے کی تدبیریں عطا فرمائی اور ہر ایک چیز پر غلبہ عطا فرمایا اور قوت تسخیر انسان کو عطا فرمایا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اونٹ جیسا بڑا جانور، ایسا جانور جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بنایا گیا؟ تو اتنا بڑا جانور جب انسان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس کی رسی کو لے کر اس کے آگے آگے چلتا ہے تو یہ اتنا بڑا جانور مطیع اور فرما بردار بن کر اس چھوٹے سے بچے کے پیچھے لگ پڑتا ہے۔ تو اللہ کریم نے خشکی اور تری کی تمام مخلوقات پر انسان کو عزت و تکریم عطا فرمائی ہے۔ انسان اگر انسان بن جائے تو کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہوتی ہے اور قطرے قطرے پر انسان کی فرما روائی ہوتی ہے۔ انسان کی جو اتنی تکریم اللہ کا تمام چیزوں پر برتری انسان کا ذکر کرتے ہوئے اور موتیوں جیسے لفظوں کو نظم کی لڑی میں پروتے ہوئے کسی شاعر نے کتنا خوب فرمایا ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ اللہ کریم نے یہ تمام مخلوق ہے انسان تیرے واسطے پیدا فرمائی ہے، اس تمام اپنی مخلوق کو تیرے تابع فرمایا ہے اور تجھے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، تو تم پر حق بنتا ہے کہ تو اللہ کا تابع اور مطیع بن جاؤ۔